بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی فائنڈر سے میں ہوں فرحان ظفر. آج بڑا انسانیت سوز واقعہ جو ہے وہ فیصل آباد سے رپورٹ ہوا ہے. پورے سوشل میڈیا پہ غم کی لہر ہے. آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کس طریقے سے ایک عورت کی تذلیل کی گئی ہے, انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے. میرے ساتھ سیدہ زہرا بخاری موجود ہیں, ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ہیں. ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے ظاہر ہے یہ کیسز دیکھتی ہیں اس طرح بہت سارے, میں تو یہ سمجھتا ہوں بہت سارے ڈیلی بیسس پہ خدا نخواستہ اس طرح کے کیس رپورٹ ہوتے ہوں گے. ان سے پوچھیں گے بھی, لیکن جو چیز میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جائے وہ آپ یہ کہہ لیں الٹیمیٹلی اس کے اوپر ایکشن تو ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہی قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں, جس کے بعد ملزمان کو جو ہے وہ فیور مل جاتی ہے اور ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ان سے پوچھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ بینگ اے وومن یہ اس طرح کے کیسز کو کس طرح ڈیل کرتی ہیں, اور ان کے پاس جو اس طرح کے کیسز آتے ہیں ان میں کہانیاں اکثر کیا ہوتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے گا, یہ ہم نے دیکھا بڑا انسانیت سوز واقعہ ہے, مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ اس حد تک یہ کیا سائیکولوجیکل بھی آپ دیکھتی ہوں گی تمام اپنے کلائنٹس کو, اس حد تک انسان کیوں کسی کی تذلیل پہ آ جاتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ اس سے جوتے جو ہے وہ اپنے چٹوا رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ اور وہ جو کروا رہا ہے وہ خود لڑکی ہے. جو ڈائیو میں کام کرتی تھی تو اس کو رشتے سے انکار کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. تو ہم ابھی تک تو وہ بھی نہیں بھولے. ہم ابھی تک جو عثمان مرزا کیس تھا جو کہ اسلام آباد سے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سابقہ جو پرائم منسٹر تھے عمران خان, انہوں نے بھی کافی آواز اٹھائی اور کہا کہ ہم ان کو انصاف دلائیں گے جوڑے کو. تو ایک وہ واقعہ تھا. پھر اس کے علاوہ اس طرح کے متعدد واقعات ہیں. دیکھیں آج کل تو ہمارے پاس سوشل میڈیا ایسا ٹول ہے کہ جس کے اوپر ہم جو ہے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں. کافی ایسی خواتین ہیں جو کہ اپنی آواز اٹھا ہی نہیں سکتی. اگر اٹھائیں بھی تو ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ مطلب وہ تو ندامت سے یا اس شرمندگی سے اس کو رپورٹ ہی نہیں کرتی. تو جو رپورٹ کیسز ہو رہے ہیں ایٹ لیسٹ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جو ہے نا ایسے ملزمان کو, ایسے مجرمان کو جو ہے ان کی سزا تک پہنچائیں. اچھا میں یہی بات کرنا چاہوں گا, آپ ظاہر ہے قانون دان ہیں, کسی کے پاس پیسہ ہو, بہت زیادہ پیسہ ہو, پاور ہو, سیاست سے تعلق ہو, سیاسی وابستگیاں ہوں, تو وہ اس ملک میں جنگل کا قانون اس کا مطلب رائج کر سکتا ہے, کیونکہ اگر وہ سوشل میڈیا کے پریشر پہ گرفت میں بھی آ جاتا ہے, پولیس بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد کیا ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ود ان فیو آورس وہ باہر آ جاتا ہے؟ یہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ بالکل فرحان, اگر ہم اسی کیس کی بات کر لیں, ختیجہ والے کیس کی بات کر لیں, تو اس میں جو کہ دفعات ان کے اوپر لگائی گئی ہیں, دانش شیخ جن کا نام ہے جو کہ ملزم ہے اس میں, ان کے گھر سے آپ کو پتہ ہے شراب بھی برآمد ہوئی, ان کے گھر سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد ہوا, اور باقی اس کے علاوہ جو دفعات ہیں ہیرسمنٹ کی, زیادتی کی, وہ تو ہیں ہی ہے, لیکن یہ جو 2 دفعات لگائی گئی اس کے اندر ان کی بیل ہو گئی, اس کے اندر ان کی ضمانت منظور ہو گئی. مطلب شراب کے کیس میں اور ناجائز اسلحے کے کیس میں. اب بات رہ گئی یہ ہیرسمنٹ کی. اب ہمارا قانون جس طرح سے ہم کہتے ہیں قانون تو بلا شبہ موجود ہے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کرانا جو ہے وہ ہمارے اداروں کا کام ہے. تو اس کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت ہے. قانون تو آلریڈی موجود ہے. یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے وہ ایک انسان نے کہا کہ میری مرضی ہے, میں یہ چیز نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتی کہ میں کسی اپنی مرضی کے بغیر کسی سے شادی کروں, پریشرائز کوئی اگر مجھے کرے, تو وہ انکار میں نے کر دیا. لیکن اس کے بعد اس حد تک پریشر, ڈراوا اور یہ تمام چیزیں, اور اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید کترایا جا رہا ہے میڈیا پہ آنے سے, اپنا موقف دینے سے, کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں خوف موجود ہوتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ آپ بینگ اے لائر, میں اس لیے آپ سے بار پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ عدالتوں میں روز اس طرح کے کیسز دیکھتی ہیں, خواتین کے لیے ہم کہتے ہیں ہم نے بڑے ادارے بھی بنا دیے ہیں, بڑے تحفظ کی بھی وہ بنا دیے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی ایسے تحفظ نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ بالکل فرحان, ہمارے یہاں پہ جو ہے وومن پولیس اسٹیشنز بھی بن گئے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو ہے ہیلپ لائن بھی ہو گئی ہے. ایک ایسی ہیلپ لائن جو ہے وہ خواتین کی پروٹیکشن کے لیے دی گئی ہے, جس میں خواتین کال کر کے ہیرسمنٹ کے خاص طور پہ جو کیسز ہیں ان کو رپورٹ کر سکتی ہیں. لیکن دیکھیے جب ایک لڑکی جس کا ریپ ہوتا ہے, اور وہ اگر فرض کرے تو ایسے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے, اگر رپورٹ ہو بھی جائیں, اب جس طرح وومن پولیس اسٹیشنز بن گئے ہوئے ہیں, وومن پولیس اسٹیشن میں رپورٹ بھی ہو جائے, لیکن جب عدالتوں کے اندر ایسی خاتون کو جب آواز دے کر بلایا جائے کہ ایسی خاتون جس کا ریپ ہوا ہے, ریپ کیس میں ختیجہ یا فلان جو بھی, جب ان کو آواز دے کر بلایا جاتا ہے اور اتنے بھرے مجمع میں کمرہ عدالت میں اور سب ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کا ایک بار پھر ریپ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جو ہے نا وہ لوگ اس طرف آنے سے ہی کتراتے ہیں. اور رہی بات ختیجہ کی, تو دیکھیں ختیجہ جو ہے وہ اگر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو پر زیادتی بھی ہوئی, تشدد بھی ہوا, بے ہمانہ تشدد ہوا, اس کے ساتھ ساتھ یہاں تو لڑکیاں قتل ہو جاتی ہیں. جس طرح کہ میں نے وہی آپ کو ڈائیو میں جو لڑکی کام کرتی تھی, وہ ایک ملازمہ تھی وہاں پہ, اور ان کے جو وہاں پہ ان کے امپلائی تھے ساتھ, ان کے جو کام کرتے تھے, ان کے سینئر مینیجر تھے آئی گیس, تو انہوں نے ان کو جو رشتے کی آفر کیا, حالانکہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا. تو جب اس نے انکار کیا, اور اس لڑکی کا اپنا رشتہ کہیں اور طے ہو چکا تھا, تو جب اس نے انکار کیا اس رشتے سے یا اس کا پرپوزل جو ہے وہ ریجیکٹ کیا,
تو اس نے آ کے اس کو مرڈر کر دیا. تو یہاں تو لڑکیاں جان سے مار دی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صرف ہمارے اس طرح سے معاشرے میں نہیں, ہمارے یہ تو ورکنگ لیڈیز تھیں یا پڑھنے والی لڑکیاں تھیں. یہاں تو سندھ والی سائڈ پہ جائیں آپ, تو اگر لڑکی جو ہے اپنی مرضی کا اظہار کر دے یا کہے کہ جی مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے, تو ان کے اپنے گھر والے ان کو قتل کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہاں پہ تو عورت کے پاس جو ہے وہ اظہار رائے کا حق ہی نہیں ہے. ایون آپ یہ سب باتیں بھی چھوڑیں, اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, ہمارے اندر سے ایسے واقعات کا جو رونما ہونا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے برداشت ختم ہو چکی ہے, بالکل ختم ہو چکی ہے. اگر ہم خالی سوشل میڈیا کی بات کریں, جس خواتین آ کر کوئی اپنی سیاسی رائے دے دیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی رائے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر دے دیں, تو آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے ایک مردوں کی ایک ایسے کمنٹس کی لائن لگ جاتی ہے جس میں خاص طور پہ ابیوزو لینگویج یوز کی جاتی ہے. مطلب ہم ایک دوسرے کے ویوز کو, نظریات کو, ایک دوسرے کی رائے کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر ایک منٹ کٹ کیجیے. میں نا نہیں کٹ کریں, میں نے یہ بند کیا تھا, میں ایسے ایز اٹ از شروع ہو جاؤں گا. اچھا مجھے بتائیے گا, ظاہر ہے آج لوگ اپروچ کر رہی ہے, میڈیا بھی اپروچ کر رہی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا, ظاہر ہے میڈیا بھی اپروچ کر رہا ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ ان ہمدردی کے لیے, تو آپ ماشاء اللہ NGO بھی رن کرتی ہیں, ٹرائی کیا آپ نے ان کو کال کرنے کی اور پوچھنے کی کہ کیا معاملات تھے سارے, اور اگر آپ ان کے پاس جانا چاہیں تو وہ کوئی بات چیت ہوئی آپ؟ بالکل فرحان, ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ ایک ٹراما میں ہیں کہ وہ ابھی جو ہے شاید اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی کوئی بیان دے سکے. لیکن ہماری کوشش جاری ہے, اور ہماری NGO بھی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کے چینل کے توسط سے میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہیں وہ کھلی طور پہ کھڑے ہیں, ان کا سپورٹ کریں گے ان کو قانونی معاملات میں بھی. اس کے علاوہ جہاں تک ہماری NGO کے اس سے جو ہے کوئی بھی بات ایسی ہوئی تو ہم تب بھی ان کا فلی سپورٹ کریں گے ان کو, اور ہم ان کے ساتھ ہیں اس معاملے. اس کے علاوہ اگر ان سے ملاقات کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی جیسی ملاقات ہوگی ہم وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. سیدہ زہرا بخاری ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور جتنا کنڈیمڈ کیا جائے اس واقعے کو اتنا ہی کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو عورت مارچ کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں وہ اس موقع پہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں یہ نہیں سمجھ آتی. تمام وہ انسانی حقوق کی جو ایجنسیز ہیں اور جتنے بھی NGOs ہیں وہ ساری کہاں چلی جاتی ہیں اس طرح کے معاملات میں. صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ مدعی لڑ رہا ہوتا ہے اپنا مقدمہ, یا میڈیا جو ہے اس کی آواز بلند کر رہا ہوتا ہے. اور یہ وقت ہے, میں سمجھتا ہوں طاقت کے خلاف, قوت کے خلاف اظہار یکجہتی ہمیں کر کے جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے, اور اس بچی کو جو ہے وہ خصوصاً انصاف دلانا چاہیے جس کے ساتھ اتنا ظالمانہ جو ہے وہ یہ ایکٹ کیا گیا, اور اس کے ذہن پر اتنی جو بری ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ امیج اس کے اندر کریٹ ہو گیا, اور اس میں پتہ نہیں کیا وہ کس ڈرامہ سے گزر رہی ہوگی اس وقت. لیکن تمام پوری قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے انشاءاللہ بچی کا انٹرویو بھی آپ تک پہنچائیں, اور پوری کوشش ہے ہماری انشاءاللہ کہ فیصل آباد جا کے جس طریقے سے بھی ہو سکے وہ موقف جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.